الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کے رنگ اسپیشل افطار ٹرانسمیشن۔ میں ہوں سید اسامہ بخاری اور آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت عنایت فرمایا اور آپ سے پورا رمضان تھرو آؤٹ بہت سارے اہم موضوعات پہ بات ہو رہی ہے۔ الحمدللہ آپ موضوعات کو بڑے خوبصورت طریقے سے ایلیبوریٹ کر رہے ہیں۔ علی بھائی یہ بتائیں کہ علامات قیامت کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حدیث میں پورے ابواب ہم دیکھتے ہیں حدیث کی کتابوں میں، اور اسی طرح ہی دور فتن، دونوں چیزیں اکثر ہم دیکھتے ہیں مکس اپ ہو جاتی ہیں۔ یہ بتائیں کہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں یا دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے کہ دور فتن اور علامات قیامت دونوں ایک چیز کا نام ہے؟ دیکھیں، فتنوں کا آغاز تو نبی اسلام کی وفات کے فوراً بعد ہو گیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب تک یہ ستارے قائم ہیں اس وقت تک آسمان قائم ہے، اور جب یہ ستارے ٹوٹیں گے تو پھر آسمان والا معاملہ جو ہے وہ تلپٹ ہو جائے گا جب قیامت کا دن آئے گا۔ اس کو آپ نے ایک ایگزامپل کے طور پر بیان کیا، اور پھر آپ نے فرمایا جب تک میں موجود ہوں تو میرے صحابہ پہ وہ فتنے نہیں ٹوٹیں گے ٹھیک، کہ جن کا وعدہ اللہ نے پہلے کیا ہے کہ وہ آنے ہیں۔ فتنے عربی میں فتن کہتے ہیں آزمائش کو، ٹھیک ہے۔ پنجابی میں فتنہ جو ہے نا وہ ایک چھیڑخانی اور اس طرح کی نیگیٹو ٹرم میں استعمال ہوتا ہے، یہ عربی کا فتنہ ہے۔ اور جو آزمائش کے زمرے میں آزمائشیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اور میرے صحابہ جب تک زندہ ہے نا تو میری امت پہ وہ آزمائشیں نہیں آئیں گی جن کا وعدہ ہے۔ جب صحابہ چلے جائیں گے تو وہ آزمائشیں آئیں گی۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، اس دروازے کو جب توڑ دیا جائے گا تو امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے، اور وہ دروازہ عمر ہے۔ سیدنا عمر کی شہادت فتنوں کا آغاز تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں حضرت ابوبکر اور عمر کی خلافتیں جو ہے وہ خلافتیں محفوظہ ہیں، اور سیدنا عثمان اور سیدنا علی کی خلافتیں مفتونہ ہیں، فتنوں کا دور ہے۔ سیدنا عثمان کے 6 سال تو آلموسٹ ایڈریس نے، بعد میں جو آخری 6 سال ہے اس میں آزمائشوں والا سلسلہ شروع ہوا، اور سیدنا علی کی تو پوری دور خلافت میں مسلمانوں پہ اس سے بڑی کیا آزمائش ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، اور سیدنا علی کو ریٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے جنگ جمل صفین رحمان لڑنی پڑی۔ بل خیر اس سے بھی ہمیں اسلام کا ایک حکم پتہ چلا، لیکن بہرحال یہ فتنوں والا معاملہ تو فتنے تو شروع ہو چکے ہیں، ہر دور میں آئے۔ دیکھیں یہ تو تاتاریوں کا فتنہ آیا، اس کی بھی پیش گوئی موجود تھی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم ایسے لوگوں کے ساتھ قتال نہیں کرو گے جن کے چہرے چپٹے ہوں گے۔ وہ دیکھ لیں، وہ آج بھی وہ چپٹے چہرے والے بالکل سیدھے چہرے ہیں۔ بلکہ ہمارے عمران بھائی جو ہیں یہ چائنا رہے ہیں، یہ بتا رہے تھے کہ آپ سائڈ سے ان کو دیکھیں تو دونوں آنکھیں نظر آتی ہیں، ہماری تو نہیں سائڈ سے دونوں آنکھیں نظر آتی، اتنے بالکل سیدھے چہرے ہوتے ہیں کہ دونوں آنکھیں آپ سائڈ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ آج بھی آپ دیکھ لیں منگولوں کے ساتھ جو کچھ جنگیں ہوئی تو یہ چیزیں موجود تھیں۔ باقی جو بڑی علامات قیامت ہیں، قرب قیامت میں آنی، کبرا جو قیامت کے قریب آنی ہے، وہ تو ان میں سے ایک سب سے بڑی تو اس اعتبار سے تو ہے نا کہ شق القمر کا واقعہ ہو گیا۔ سورۃ القمر میں آیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، قریب آ گئی قیامت۔ نبی علیہ السلام کا خود دنیا میں آنا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ مسلم حدیث ہے میں اور اس طرح قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ باقی جو قرب قیامت کی وہ بڑی نشانیاں ہیں نا وہ 10 ہیں، ٹھیک ہے، جن میں یاجوج ماجوج کا آنا، دجال کا آنا، اور دھوئیں کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دابۃ الارض کا نکلنا، یہ ساری وہ نشانی ہے۔ وہ پوری تفصیل کے ساتھ بخاری مسلم میں باقاعدہ آپ کو، مسلم میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ چیپٹر ملے گا علامات قیامت کا۔ لیکن یہ ساری علامتیں جب تک ایگزیکیوٹ نہ ہو جائیں ہم وثوق کے ساتھ انگلی رکھ کے نہیں بتا سکتے۔ یعنی جب تک تاتاریوں کی جنگ نہیں ہوئی تھی نا اس وقت تک ہم نہیں بتا سکتے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں جن سے جنگیں ہونی ہیں۔ اچھا، ظاہر ہے جب ہوئی تو پتا چلا نا، بالکل ٹھیک، حدیثیں تو لکھ دی محدثین نے۔ یعنی کہ جو پیشگوئی کر دینا، آج کل تو سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، یہ مطلب ویوز لینے کے چکروں میں اور ریٹنگ لینے کے چکروں میں بڑے بڑے ماشاءاللہ مفتیان کرام اور یہ بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ بس اس چیز پہ لگے ہیں کہ بس جناب اگلے سال جو ہے نا، یہ سال جو ہے 2012 کے پہلے سنتے تھے کہ 2012 میں بس یہ آخری سال ہے،
اس کے بعد ابھی 2024 کو بھی معاشر ڈکلیئر کر دیا گیا اور ایسی سنسنی پھیلا دی جاتی ہے. تو ایسی سنسنی پھیلانا، امت میں ایسے معاملات کھڑے کرنا، یہ بھی گناہ کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ دیکھیں اگر قیامت آنے والی ہے تو اینڈ پہ کیوں کہتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں؟ پھر تو قیامت کی تیاری کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہونے والا. صحیح ہے. تبھی تو وہ چینل کو پروموٹ کروا رہے ہیں نا. ادروائز اگر ان کو پتا ہو کہ بس قیامت آنے والی ہے تو چینل ختم کرو بھائی. تو یہ سنسنی اس لیے کہ لوگ اس طرح کی باتیں سننا چاہتے ہیں، اور یہ آرٹ سے نہیں ہو رہا، یہ میڈیا کی وجہ سے ذرا آپ کو زیادہ فیل ہو رہا ہے. شروع میں بھی ہمارے کئی بزرگ کے لکھ کے گئے جی 1000 سال سے اوپر نہیں امت جائے گی. اللہ کا شکر ہے 1445 ہجری میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھ لیں 14ویں صدی، آخری صدی، 21ویں صدی، یہ 15ویں ہے، 14ویں نہیں، یہ 15ویں ہے. 14ویں صدی میں سنتے اور 14ویں کو تو کہتے تھے جی آخری صدی. تو یہ سارے اٹکر پچو لوگ چلاتے رہے. جب کبھی مسلمانوں پہ اس طرح کے کوئی مشکل وقت آتا ہے تو کہہ دیتے ہیں قیامت کی نشانی ہے. دیکھیں انگریزوں نے ہمارے اوپر ایسٹ انڈیا کمپنی نے قبضہ کر لیا، ہم نے کہا جی قیامت کی نشانی ہے، تیاری کر لیں. اچھا اللہ کا شکر ہے آج پھر دوبارہ 60 اسلامک ملک بن چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان میں بھی قیامت کی نشانیاں صرف پاکستان میں پوری ہو رہی ہیں، باقی ملک تو بڑے خوشحال ہیں. ملیشیا میں تو کبھی کسی نے ذکر کیا کہ قیامت کی نشانی ہے. ہو سکتا ہے قیامت پاکستان سے سٹارٹ ہونی ہو. دیکھیں ہم اپنی کمزوریوں کو یہ کہہ دیتے ہیں قیامت کی نشانی ہے، ہم اپنی ہاڑ حرامیوں کو کہہ دیتے ہیں ہمارے اوپر کسی نے بندش کروائی ہوئی ہے. قیامت کی جو بڑی نشانیاں جو میں آپ کو وثوق سے بتا سکتا ہوں نا، جو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی اور وہ ہو چکی ہیں، ان میں سے نمبر 1 چاند کا 2 ٹکڑے ہونا. یہ قرآن میں آ گیا کہ قریب آ گئی قیامت اور چاند ہو گیا 2 ٹکڑے. اس کے بعد مسلم شریف میں آیا کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جیسے 2 انگلیاں. نبی اسلام پیغمبر آخر الزمان کہا جاتا ہے، یعنی پوری انسانی ہسٹری میں آخر میں نبی اسلام آئے ہیں. تو آپ خود قیامت کی نشانی ہے کہ آپ کے بعد کسی پیغمبر نے نہیں آنا. ٹھیک ہے، یہ نشانی پوری ہو چکی. تاتاریوں کے ساتھ جو جنگ والا معاملہ تھا وہ نشانی پوری ہو چکی قیامت کی نشانیوں کے اعتبار سے. باقی جو بڑی بڑی 10 نشانی ہیں ان میں سے ابھی تک میرے علم میں کوئی ایسی نشانی نہیں کہ جو میں وثوق سے کہہ سکوں کہ پوری ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ کہتا ہے امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، وہ کئی دفعہ پیدا ہو کے قتل بھی ہو چکے ہیں. 500 جعلی امام مہدی تو قتل ہو چکے ہیں. ابھی بھی آپ کے ملک میں کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں فراڈ لگایا ہوا ہے. باقی دابت الارض کا نکلنا کوئی ابھی تک یہ چیز نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے. اسی طریقے سے یاجوج ماجوج کا نہیں. باقی جو لوگ اٹکل پچو چلا رہے ہیں اس حوالے سے، اور کوئی وہ چائنیز کو اس کے ساتھ لیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسا سورس قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے کہ ہم اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کے تو دین میں اس طرح کی چیزیں فٹ ان کرنے کی کوشش کریں. بالکل ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ جب فتنوں کا دور ہوگا یہ تاریک رات کی طرح چھا جائیں گے اور گھر کی چھت پہ اس طرح یہ گریں گے جس طرح گھر کی چھت پر بارش کے قطرے گرتے ہیں، اور صبح کو مومن ہوگا انسان، شام کو کافر ہو جائے گا. اس بات کی سمجھ نہیں آتی عام لوگوں کو کہ صبح بندہ مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، یا شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا. کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ قرب قیامت میں ہوگا. باقی جو آپ نے حدیث بیان کی نا بخاری مسلم میں، تو یہ تو نبی اسلام کے فوراً بعد بھی ہوا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اہل مدینہ، میں تمہارے گھروں پہ فتنے اس طرح گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش کے قطرے. تو وہی ہوا حضور کی وفات کے بعد جو انصار مدینہ کے ساتھ ہوا. بعد میں بنو امیہ نے جو کچھ کیا، ان کے ساتھ ظلم ہوئے، وہ تو نبی اسلام کی وفات کے فوراً بعد سارا سلسلہ شروع ہو گیا. اب رہا جو قرب قیامت میں ہے کہ صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کے وقت کافر ہوگا، اس میں تو یہ بھی الفاظ ہے بخاری مسلم میں کہ ایمان بچانا ایسے ہوگا جیسے ہتھیلی کے اوپر انگارہ رکھنا، کہ اگر انگارہ رکھتے ہیں تو ہتھیلی جلتی ہے، اور اگر اس کو نیچے پھینکتے ہیں تو انگارہ بجھ جاتا ہے، یعنی ایمان ختم ہو جاتا ہے. یعنی اتنا مشکل وقت ہو جائے گا. تو اس کی کچھ شکلیں کسی حد تک تو نظر آ رہی ہیں کہ صبح کے وقت صبح اعتقاد اور ہوگا، شام کچھ اور ہوگا. اعتقاد کے اعتبار سے بھی ہے. پھر دیکھیں ایک انڈائریکٹ کفر تو اس اعتبار سے آ جاتا ہے کہ ایک شخص صبح اٹھا اور مسلمان کے قتل کو وہ غلط سمجھتا تھا، شام تک اس کی ایسی برین واشنگ کی گئی کہ وہ خودکش حملہ آور بن گیا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ قاتل کو نہیں پتا ہوگا وہ کیوں مار رہا ہے، اور مقتول کو نہیں پتا ہوگا وہ کیوں مار رہا ہے. جی اب پاکستان میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے 20-25 سالوں کے اندر جو قتل کا بازار گرم ہوا، اس میں مارنے والے کو بھی نہیں پتا تھا، مرنے والے کو بھی نہیں پتا کہ بے گناہ مجھے مارا جا رہا ہے. تو اس طرح کے معاملات تو ہوئے ہیں. یہ تو حرج جو بخاری مسلم ہے نا عام ہو جائے گا. حرج یعنی قتل وہ تو عام ہوا ہے. باقی یہ کہ صبح کے وقت مومن تھا، اللہ پہ ایمان لانے والا تھا، پھر وسوسوں کا شکار ہو گیا، یا وہ دنیا کی محبت میں اتنا ڈوب گیا کہ اس نے دین کو پش ڈال دیا اور کافر ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. کئی ایک شکلیں اس کی ہو سکتی ہیں. کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. یہ بتائیں کہ ایک مسلمان کے لیے
علامت فتن کا جاننا اور دور فتن کی تیاری کرنا کس قدر ضروری ہے؟ دیکھیں جاننا اور تیاری کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے اوپر ویلاگز بنانا، سنسنی پھیلانا اور اس میں کوئی سان بتانے کی کوشش کرنا، تاریخیں بتانا، یہ تو دین کے اندر بدعت داخل کرنے والی بات ہے۔ یعنی کہ جو اسکالرز یہ یوٹیوب پہ ڈال رہے ہیں تو یہ بدعت کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ دین کو بگاڑ کے پیش کر رہے ہیں۔ اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ اس طرح کی اسیسمنٹس کر کے نکالنا کیا ہے؟ اصل چیز ہے کہ ہم نے تیاری کیا کرنی ہے۔ وہ تو کہتے ہیں ہم تو اویئرنیس دے رہے ہیں۔ جی اویئرنیس دے رہے ہیں تو مجھے بتائیں، اویئرنیس دے رہے ہیں، ہمیں تو یہ اویئرنیس دے رہے ہیں کہ ہم KFC کا، میکڈونلڈس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ گوروں کو سارا کچھ جا رہا ہے اور بارڈر کھول دیے جائیں اور ہم جا رہے ہیں اسرائیل میں لڑنے کے لیے، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں وہ پوری دنیا کے وزٹس کرتے پھر رہے ہیں، لیکچرز دینے کی بھی فیسیں چارج کرتے ہیں۔ تو بھائی ٹھیک ہے، اگر اس طریقے سے جہاد ہونا ہے تو بہت اچھی بات ہے، یہ بھی تو وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایزی وے ہے نا جی، پھر یہی بات ہے، ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی ابھی تک اسرائیل نہیں پہنچا اور ویلاگز ان کے ملینز تک پہنچے اور اس سے انہوں نے ہزاروں ڈالر کما لیے، یہ اس میں سے نکلا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بدعت سیاح میں آیا پھر، ظاہر ہے یہی ہو گیا ہوا ہے اور کیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ بتائیں کہ امام مہدی علیہ السلام ہمارا سب کا عقیدہ، اختلاف صرف یہ ہے جس نے آپ نے پہلے فرمایا کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ امام مہدی پیدا ہوں گے اور ان کا ظہور ہوگا، اہل شیعوں کے ہاں سب کو معلوم ہو، کہتے ہیں پہلے سے موجود ہیں۔ امام مہدی کب آئیں گے؟ مطلب سیکوینس کیا ہے؟ جس میں آپ نے پہلے بتایا یاجوج ماجوج بھی آئیں گے علامات کبریٰ میں، دعوت الارض کا بھی ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کب تشریف لائیں گے؟ یہ جو آخر میں جتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں نا، ان میں سب سے پہلی اگر کوئی نشانی ہے وہ امام مہدی کا آنا ہے۔ اللہ، ہاں، امام مہدی مسلمانوں کے ایک لیڈر ہوں گے اور ظاہر ہے وہ جنگوں کے ذریعے ایک پولیٹیکل لیڈر بن کے ابھریں گے اور کفار کے خلاف ان کا قتال والا سلسلہ ہوگا، اور اس دوران دجال نکلے گا۔ دجال جب نکلے گا تو دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ وہ امام مہدی اسے ایڈریس نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت غیر معمولی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اس کے حکم سے زمین سبزہ اگائے گی۔ اب مجھے بتائیں غریب آدمی کو بڑھ کے کیا چاہیے کہ اس کی زمین جو ہے آنن فانن جو ہے وہ گندم اگا دے؟ تو اس نے تو کہنا یہی خدا ہے، وہ خدا مان لیں گے اسے۔ ٹیکنالوجی یوز کرے گا یا وہ جس طریقے سے بھی کرے جی، آسمان سے بارش برسائے گا، لوگوں کو تو 2 وقت کی روٹی چاہیے نا، وہ ان کو پوری کر دے گا، لوگ فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ اتنے بڑے بڑے کرتب ایک مسلمان کے 2 ٹکڑے کر کے ان میں چلے گا اور پھر جوڑ کے زندہ کر دے گا، تو لوگ تو کہیں گے بھائی یہی تو ابھی بھی یوٹیوب پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے کر دیتے ہیں۔ نہیں، وہ کیمرے کا کمال ہے، وہ کر نہیں رہے ہوتے، وہ بیسیکلی کیمرے کے ذریعے دکھایا جاتا ہے، فزیکلی آپ کے سامنے کوئی نہیں کر سکتا، نہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ بھی اسے ایلوژن کہتے ہیں۔ ٹھیک، ہاں، وہ اوریجنلی نہیں کر رہے، نہ کوئی کر سکتا ہے، یہ تو بالکل فائنل ہے۔ ٹھیک، بلکہ اگر آپ ان لوگوں سے یہ ذکر کریں کہ ایسا ہو سکتا ہے، وہ مانیں گے بھی نہیں کہ اس طریقے سے کوئی زندہ ہو سکتا ہے۔ یہ غیر معمولی صلاحیت دجال کو دی جائے گی، اور بیسیکلی اسے مسیح دجال کہا جاتا ہے، جھوٹا مسیح۔ اچھا، سچے مسیح کی بھی کوالٹی ہے کہ مردے کو زندہ کرنا، جھوٹے مسیح کو بھی اللہ نے آزمائش کے طور پہ رکھا ہے، اس کے ماتھے پہ کاف، فا اور را لکھا ہوگا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے، اہل ایمان تو پڑھ لیں گے کہ یہ کافر لکھا ہوا ہے، دوسرے لوگ پڑھیں گے بھی تو تعویل کر جائیں گے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کاف سے کش پڑھ لیں، فا سے فیض پڑھ لیں اور را سے جو ہے روحانیت پڑھ لیں، واللہ عالم۔ یہ بھی پھر آپ اپنی خود تعویل کر رہے ہیں یا اہم ممکن ہے، دیکھیں جب لکھا ہوا بھی کوئی نہیں پڑھ سک رہا اور اس کی کوئی تعویل کر رہا ہے باطل، تو اس کا مطلب ہے کچھ اور ہی نکال رہا ہوگا نا۔ آپ اس کش کو یا فیض کو، یا آپ اس فیض کی جو بات کر رہے ہیں اسے آپ دجالی سسٹم سے جوڑ رہے ہیں؟ جی میں اس لیے جوڑ رہا ہوں کہ جو شخص دجال کے مقابلے پہ کھڑا ہوگا نا، وہ ان کرتبوں اور استدراج سے متاثر ہی نہیں ہوگا۔ وہ آگے سامنے کہے گا، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ تو دجال ہے، وہ کہے گا میں اتنے بڑے بڑے کرتب کر رہا ہوں، وہ کہے گا جھوٹا ہے، میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے، میں تجھے کیسے مان لوں؟ وہ کہے گا میں کر کے دکھا رہا ہوں، وہ کہے گا میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے۔ تو آج بھی جو کہتا ہے نبی کی حدیث پہنچی ہے، میں نہیں تمہیں مانتا، جو قرآن حدیث میں لکھا ہے میں مانتا ہوں، یعنی کتابی مسلمان، یعنی بکش مسلمان جو ہے وہ ہوگا۔ پھر وہ اسے قتل کرے گا، نبی اسلام کہتے ہیں 2 ٹکڑے کر کے اس کے درمیان چلے گا، پھر اسے جوڑ کے دوبارہ زندہ کر دے گا، کہے گا اب تو ماننا، وہ کہے گا تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ کیا ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اور دوبارہ اس کے قتل پہ قادر نہیں ہوگا، پھر اسے وہ اٹھا کے اپنی جہنم میں پھینکے گا اور وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اصل میں جو اس کے ساتھ جہنم ہوگی وہ جنت ہوگی، اور جو اس کی جنت ہوگی وہ جہنم ہوگی، تو وہ کیا وہ سید الشہداء ہوگا۔ وہ فزیکلی ہوگا، ظاہر ہے فزیکلی ہو رہا ہوگا سب کچھ۔ جو جنت اور جہنم وہ دکھائے گا وہ کیا دنیا میں تیار کی جائے گی؟ نہیں، بس وہ اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہوگا نا،
باقی اس کا الٹیمیٹلی کیا کدھر جا کے پہنچنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آزمائش ہے، جس طرح شیطان ہے اللہ کی طرف بالکل سے ٹھیک ہے. آزمائش ہے. یہ بتائیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے اگر بات کی جائے. اچھا وہ میں بات کمپلیٹ کروں کہ امام مہدی کے قابو نہیں یہ فتنہ آئے گا. پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم دمشق کی کنارے پہ جو مینار ہے اس پہ اتریں گے. اچھا. اور ان کی سانس سے پھر دجال پگھلے گا اور مقام لد کے اوپر وہ اسے قتل کریں گے. مسلم شریف میں آتا ہے جہاں پہ ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ بہت بڑا اسرائیل نے بنایا ہوا ہے. این ممکن ہے وہاں سے وہ فرار ہو رہا ہو اپنے چارٹر طیارے میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے پہنچ جائیں اس کا کام تمام کر دیں. اللہ اکبر. آپ نے مطلب کیسے آج کے دور کے ساتھ ریلیٹ ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں وہ لد تو ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. بالکل ایسے اتنا بڑا آپ ایئرپورٹ ذرا لد لکھیں نا انٹرنیشنل ایئرپورٹ مصروف ترین ایئرپورٹ میں سے ایک ہے اسرائیل. تو وہاں پہ اس کو قتل کر دیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے نبی پاک نے فرمایا کہ جب وہ تشریف لائیں گے دنیا میں فتنہ فساد ہوگا اور وہ عدل و انصاف قائم کریں گے. کیا ایسا نہیں لگتا کہ اس دور میں ہر طرف فتنہ فساد ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، مسلمانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے، جس طرح گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے جس طرح مسلمانوں کو. یہ بتائیں کہ فتنوں کا دور نہیں ہے؟ ایسا نہیں لگتا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قریب ہے؟ تو یہ آج سے تو نہیں ہو رہا. تاتاریوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ جب سقوط بغداد ہوا ہے 1258 کے اندر، دجلہ اور فرات کو سیاہ کر دیا گیا، مسلمانوں کے خون سے سارے شہر بھر گئے، کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے. اتنا بڑا فتنہ تو ہم نے انسانی تاریخ میں نہیں کوئی دیکھا. ابھی تو وہ فتنہ نہیں ہے. آج تو ہمارے پاس 60 اسلامک ملک ہیں. اس وقت پوری بنو عباس کو انہوں نے روند کے رکھ دیا تھا. ایک طرف سے شروع ہوئے تھے اور کرتے کرتے وہ تو جا کے مملوک امپائر کے وہ جا کے قابو آئے. وہ پہلی جنگ وہاں پہ ہارے عین الجالوت کے اندر، اور پھر وہاں سے ان کی کمر ٹوٹنی شروع ہوئی. پھر ان میں سے ایک مسلمان بھی ہو گیا اور اس طرح معاملہ. ادروائز اس زمانے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ بس امام مہدی کدھر ہے. تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ مشکل وقت ہم گزار چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. عین ممکن ہے کہ ابھی کوئی اور اس سے زیادہ مشکل وقت آنے والا. بالکل ایسے ہی. یہ بتائیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ایک اختلاف پایا جاتا ہے پیدائش کا اور ظہور کے حوالے سے ہے. یہ بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ امام مہدی جو ہیں امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے یا امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے. کیا یہ کافی نہیں کہ وہ علی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں؟ دیکھیں حدیث میں تو یہی ہے ابو داؤد اور مسند احمد کے اندر، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے ہی نام پہ ایک شخص نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. تو حسنی ہو حسینی ہو، نبی علیہ السلام نے ذکر کیا فاطمہ کی اولاد میں سے. تو وہ خام خواہ ایک جھگڑا بنایا ہوا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض لوگوں نے جھگڑا ختم کیا، وہ کہتے ہیں حسن و حسینی ہوں گے، وہ والد کی طرف سے حسنی ہوں گے اور والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے. یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح بچوں میں حضرت علی پہلے مسلمان ہوئے اور مردوں میں حضرت ابوبکر پہلے ہوئے، عورتوں میں پہلے ختیجہ ہوئی، غلاموں میں زید ابن حارثہ ہوئے. جھگڑا ختم کرنے کے لیے کیا ہے، ورنہ پہلے تو حضرت علی مسلمان ہوئے ہیں. جی بالکل صحیح. یا حضرت ختیجہ ہوئی ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا جو راستہ ہموار کریں گے، ان کے ساتھی بنیں گے، ان کے اصحاب بنیں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ان میں سے ایک آپ کے سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ظاہر ہے ہم وہی راستہ ہموار کر رہے ہیں. مجھے بتائیں امام مہدی اگر شیعہ میں آ گئے، اہل سنت تو ان کو کافر کہنا ہے، وہ تو ٹوائلٹس میں لکھ رہے ہیں شیعہ کافر. اور اگر شیعہ میں وہ آ گئے، سنیوں تو ریجیکٹ کر دیا، سنیوں میں آ گئے تو شیعہ نے کہنا یہ تو ناصبی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مہدی آنے سے پہلے ایسی راہ ہموار ہو چکی ہوگی کہ سنی شیعہ کنفلکٹ بس آخری سانسیں لے رہا ہوگا اور لوگ تنگ آ چکے ہوں گے. میرے خیال ہے اب ہم نے یہ کام شروع کر دیا ہے. آج دیکھیں اس ماڈرن یعنی کہ آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امام مہدی علیہ السلام کے جو انصار ہیں، ان کے اصحاب ہیں، ان کی بنیاد رکھ دی ہے. جی اللہ کا شکر ہے رکھی جا چکی ہے. آج سے پہلے انسانیت نے یہ وقت نہیں دیکھا کہ سنیوں کے بچے شیعہ کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، سنیوں کے بچے شیعہ کے ساتھ دوستی بھی گانٹ رہے ہیں، شیعہ کے بچے سنیوں کے بچوں کے ساتھ تو وہ دور کہاں گیا تھا جب مولانا داؤد غزنوی کے پیچھے 40 سال مولانا احمد علی لاہوری نے عید کی نماز پڑھی. وہ تو ایک دوسرے کے پیچھے پڑھ رہے تھے. وہ تو اہل حدیث اور دیوبندی دونوں ہی سنی ہے نا. سنی شیعہ بڑی دراڑ تھی. سنیوں کے آپس کے فرقے تو آج بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، شیعہ کے خلاف ہو جاتے ہیں نا اکٹھے. مسئلہ جو ہے جو بڑی دراڑ ہے نا امام مہدی کے لیے، تو مسئلہ جو ہے وہ سنی شیعہ ہے نا. کیونکہ امام مہدی نے تو آ کے سیاست معاویہ زندہ باد نہیں کہنا. ٹھیک ہے، سنی تو یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر سنیوں کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ خلافت راشدہ زندہ باد ہے. ٹھیک ہے، بعد کے لوگوں کا احترام اپنی جگہ، لیکن کوئی بھی خلفائے راشدین کا مقابلہ نہیں کرے گا. اور شیعہ کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ خلفائے ثلاثہ کے ساتھ مولا علی نے کمپرومائز کیا ہے. بالکل صحیح، تو آپ کو بھی کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک.